کے لیے پاکستان میں تحریک لبیک حکومت کو لڑانے کے لیے یہ انڈیا کی سازش ہے۔ بھائی وہ تو ہم مان جاتے ہیں انڈیا کی سازش ہے، لیکن حکومت پاکستان خود تحریک لبیک کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ پوری دنیا کے سامنے تحریک لبیک کا چہرہ کیسے پیش کر رہی ہے حکومت پاکستان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس ٹائم پاکستان کے جو 3 سب سے بڑے ایشو ہیں ان کو تحریک لبیک سے جوڑا جا رہا ہے۔ ایک تو علامہ سعد رضوی صاحب کے کیس کی ڈیلی کی بنیاد پہ سماعت ہو رہی ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے یہ حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ دوسرا حکومت کے لیے سب سے بڑا جو چیلنج بنا ہوا ہے نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کرکٹ ٹیم کی یعنی کہ جو واپسی ہے، دورہ کینسل کرنا، اس میں بھی ابھی ایک تحریک لبیک کے نام سے ای میل کا انکشاف ہوا ہے۔ وفات چودھری اور شیخ رشید نے پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ اس میں بھی تحریک لبیک کے نام کو جوڑا گیا ہے۔ دوسرا الیکشن کمیشن کے ساتھ جو حکومت پاکستان کا جو حکومتی وزراء کا تناؤ چل رہا ہے ای وی ایم کے نام سے کہ جی پاکستان میں جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ہم جو الیکشن کمیشن ہے، چیف الیکشن کمیشن، وہ تو سیاسی آدمی ہے، وہ پیسے لیتا ہے، وہ پاکستان میں یعنی کہ شفافیت کے قابل نہیں ہے۔ اس کا بھی یعنی کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے اس میں بھی تحریک لبیک کا نام جوڑا جا رہا ہے، اس میں بھی تحریک لبیک کو وجہ قرار دے دیا گیا ہے۔ وہ میں ویڈیو کلپ آپ کو دکھاؤں گا کہ جو تحریک لبیک کے وکیل ہیں برہان صاحب، اس نے مبشر لقمان کے پروگرام میں انکشاف کیا ہے۔ اس کو میں ویسے تو انٹرویو لمبا ہے لیکن میں آپ لوگوں کو 2 کلپ سناؤں گا کہ اس میں اس نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن میں واضح انکاری کر دیا ہے حکومت پاکستان کو کہ ہم تحریک لبیک کو کالا دم نہیں قرار دے سکتے، آپ یعنی کہ ہاتھ کھڑے کر دیا الیکشن کمیشن نے۔ ایک یہ وجہ سامنے آ گئی الیکشن کمیشن کے اوپر غصہ نکالنے کے لیے، اور جو بنیاد ہے وہ کسی ای وی ایم کو بنایا جا رہا ہے۔ دوسرا جو نیوزی لینڈ کے اس نے برہان صاحب نے انکشاف کیا کہ علامہ سعد رضوی صاحب کی میری اس کے ساتھ ایک ہی ملاقات ہوئی تھی جب علامہ سعد رضوی صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس سے کچھ دن بعد تو علامہ سعد رضوی صاحب نے کہا تھا کہ مجھے گورنمنٹ نے آفر کیا ہے کہ ہم آپ اپنے کیس سے واپس ہو جائیں، اپنے مطالبات سے واپس ہو جائیں، ہم آپ کو فری کرتے ہیں، آپ کو بری کر دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا تھا کہ نہیں، میں عدالتی نظام کے اوپر مجھے بھروسہ ہے، میں اس سے بری ہوں گا، مجھے کسی ڈیل کے تحت بری نہیں ہونا ہے۔ تو میرے خیال ہے سعد رضوی صاحب نے جو داڑھی مبارک دی تھی پاکستانی عدالتی نظام کے ہاتھ میں، تو انہوں نے اس کا لحاظ نہیں کیا۔ اور اسی کا ذکر میں نے 2 دن پہلے ویڈیو میں کر چکا ہوں کہ علامہ سعد رضوی صاحب کا جو کیس ہے وہ عدالتی فیصلہ نہیں ہوگا، وہ ریاست کا فیصلہ ہوگا، حکومت پاکستان کا فیصلہ ہوگا۔ جو بھی فیصلہ آئے گا اس میں حکومت کی ہی مرضی ہوگی، عدالت کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ناظرین سب سے پہلے آپ وہ ویڈیو کلپ دیکھو کہ برہان صاحب جو ہیں تحریک لبیک کے وکیل، وہ مبشر لقمان کے پروگرام میں کیا انکشاف کر رہے ہیں، پھر آگے میں ان جو تینوں لنک ہیں ان کی حقیقت آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ وہ ویڈیو کلپ دیکھو۔ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اس وقت بھی ایک رجسٹرڈ جماعت، انہوں نے ایک اپلیکیشن بھیجی تھی چیف الیکشن کمشنر صاحب کو۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس اسٹیچوٹری پیریڈ تھا 15 دن کہ سپریم کورٹ دیکھتی کہ آپ کے ریفرنس میں لیگیلٹی ہے یا نہیں ہے، اور آپ نے کیونکہ وہ ٹائم ایکسپائر کر دیا ہوا ہے اس لیے الیکشن کمیشن آپ کی کوئی ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکتا آپ کو۔ سر مجھے لگتا ہے کہ وہ سعد صاحب کو کسی قیمت پر بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ گورنمنٹ نے انہیں یہ آفر دی تھی کہ آپ یہ سارا کچھ ختم کریں اور ہم آپ کو ریلیز کرتے ہیں۔ میں آپ کے اس طرح کے وعدے لے کر آپ سے ریلیز ہونے کو بالکل تیار نہیں ہوں، میں پروسیس آف لا کو فیس کروں۔ ناظرین آپ لوگوں نے سنا ہے کہ برہان صاحب نے کیا کہا ہے کہ بھئی الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ میں ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتا ہوں۔ اس کے علاوہ حکومت پاکستان کسی صورت میں علامہ سعد رضوی صاحب کو رہا کرنے والے نہیں ہے۔ یعنی حکومت نے اپنا انا کا مسئلہ بنا لیا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے یورپی یونین کو ناراض نہیں کرنا ہے، پاکستان تباہ ہوتا ہے ہو جائے لیکن یورپی یونین ناراض نہ ہو۔ تیسرا جو برہان صاحب نے کہا ہے کہ علامہ سعد رضوی صاحب کے ساتھ جو میری ملاقات ہوئی تھی تو اس میں اس نے کہا تھا کہ بھئی میں کسی ڈیل کے تحت باہر نہیں آنا چاہتا ہوں۔ تو ناظرین ابھی آپ لوگوں کو سمجھنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ سب سے پہلے الیکشن کمیشن کی بات کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ حکومت کا جو تناؤ بڑھ رہا ہے کہ ایک تو الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہم تحریک لبیک کے خلاف یعنی کہ کوئی ایکشن نہیں لینے والے۔ دوسرا انہوں نے ای وی ایم کے نام سے جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس کا انہوں نے انکاری کر دیا۔ تو تحریک انصاف حکومت کے خواب تھے وہ چکنا چور ہو گئے۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے خوابوں کو چکنا چور، ایک تو وہ جو دھاندلی کا انہوں نے پری پلان منصوبہ بنایا تھا الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے وہ بھی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ دوسرا جو
یورپی یونین کے پریشر کی وجہ سے وہ تحریک لبیک کو کالعدم قرار دے رہے تھے، تو وہ بھی الیکشن کمیشن نے ہاتھ اٹھا لیے۔ تو الیکشن کمیشن سے جو حکومت پاکستان کا تناؤ ہوا ہے اس کی تو واضح آپ لوگ سامنے ہو گئے۔ باقی ابھی بات کرتے ہیں نیوزی لینڈ انگلینڈ کرکٹ ٹیم سے۔ پورے پاکستان کی عوام کو پاکستانی میڈیا میں یہ دکھایا گیا ہے کہ پاکستان کی عوام بہت پریشان ہے، بہت دکھ کیا ہے، بہت یعنی کہ وہ کیا ہے، ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، اس میں ہمارے دشمنوں کی چال ہے، ہمارے دشمن ہمارے ساتھ سازش کر رہے ہیں۔ اور کل وفات چودھری اور شیخ رشید نے وہ دشمنوں کی جو چال ہے وہ بھی عوام کے سامنے رکھ دیا ہے۔ تو انہوں نے انڈیا سے ایک تو احسان اللہ احسان کے نام سے کوئی ایک پوسٹ کی گئی، اس کا ذکر کیا جیلی کا، اور دوسرا انہوں نے تحریک لبیک کے نام سے ایک ای میل ایڈریس کا انکشاف کیا ہے کہ وہ جو نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے کیپٹن ہے اس کی بیوی کو کی گئی کہ ہم آپ کے ہسبینڈ کو پاکستان میں اڑا دیا جائے گا۔ ناظرین، ابھی آپ لوگوں خود اندازہ لگا لو کہ انڈیا میں اگر یہ حقیقت ہے کہ انڈیا سے یہ دو یعنی کہ جیلی میل کے ذریعے تھریٹ پہنچائے گئے نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کو، تو اس میں ہم کو پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو ہمارا دشمن ہے، انڈیا تو ہمارا دشمن ہے، دشمن سے ہم ایسی ہی امید رکھ سکتے ہیں۔ کیا دشمن سے کوئی بھلائی کی امید رکھ سکتا ہے؟ دشمن سے بھلائی کی امید رکھنا کسی بے وقوف آدمی کا کام ہے، تو اس نے تو ایسا کرنا ہی کرنا ہے۔ تو انہوں نے تحریک لبیک کا جو نام لیا کہ تحریک لبیک کے اکاؤنٹ سے ہم کو کی گئی، وہ تو جیلی تھی، سب لوگوں کو معلوم ہے، اور یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی پاکستان میں انتشار پھیلانے کے لیے، پاکستان میں تحریک لبیک حکومت کو لڑانے کے لیے یہ انڈیا کی سازش ہے۔ بھئی وہ تو ہم مان جاتے ہیں انڈیا کی سازش ہے، لیکن حکومت پاکستان خود تحریک لبیک کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ پوری دنیا کے سامنے تحریک لبیک کا چہرہ کیسے پیش کر رہی ہے حکومت پاکستان؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان، ریاست مدینہ کا نام لے کے پاکستان کو بنانے والا عمران خان صاحب خود پوری دنیا میں تحریک لبیک کا کیسا چہرہ دکھا رہا ہے؟ تو پھر دشمن کے اوپر ہم کس چیز کی امید رکھیں؟ کیا حکومت پاکستان نے تحریک لبیک کے جو امیر ہے علامہ سعد رضوی صاحب کے اوپر 20 سے زیادہ دہشت گردی کے پرچے نہیں دیے ہوئے؟ ٹوٹل تقریباً 1800 تحریک لبیک کے کارکنوں کے اوپر دہشت گردی کے پرچے ہیں۔ یہ کس نے دیے ہیں؟ یہ انڈیا نے دیے ہیں؟ یہ امریکہ نے دیے ہیں؟ یا یہ کس نے دیے ہیں؟ افغانستان نے دیے ہیں؟ جس موجودہ حکومت نے دیے ہیں؟ اور سینکڑوں ہزاروں جو تحریک لبیک کے کارکن ہیں وہ دہشت گردی کے نام سے وہ جیلوں میں ہیں۔ درجنوں کے حساب سے تحریک لبیک کے کارکن شہید ہو چکے ہیں، سینکڑوں کے نام سے وہ زخمی ہو چکے ہیں، ان کے کاروبار متاثر ہو چکے ہیں، اور ان کو حکومت پاکستان خود پوری دنیا میں دہشت گرد ثابت کر رہی ہے۔ تو پھر ہم انڈیا کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ آپ لوگوں کو معلوم نہیں آیا کہ آسیہ ملونہ کو رہا کرنے کے لیے جو رہا کیا تھا، تو عمران خان صاحب نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کیا کہا تھا کہ بھئی پاکستان میں ایک جماعت ہے جو پورے پاکستان کو جرمال بنایا ہوا ہے، اس سے سب لوگ ڈرتے ہیں اور سب لوگ اس سے خوف کھاتے ہیں۔ کسی حکمران کی، کسی باقی پہلے سے کسی لیڈر کی یہ ہمت نہیں ہوئی وزیر اعظم کی کہ وہ آسیہ کے خلاف کوئی آسیہ کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ ہم نے کیا ہے، وہ کریڈٹ لے رہا تھا کہ ہم نے سب کو جیل میں ڈال دیا۔ تو آپ پوری دنیا میں تحریک لبیک کا کیا چہرہ پیش کر رہے ہیں کہ آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں انڈیا کو، اور تحریک لبیک کے جو کارکن ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہاں جی انڈیا کر رہا ہے۔ بھائی انڈیا تو کرے گا، انڈیا تو چاہتا ہے، لیکن انڈیا نے کیوں نام لیا تحریک لبیک کا؟ انڈیا نے دعوت اسلامی کا نام کیوں نہیں لیا؟ انڈیا نے یعنی کہ کسی تبلیغی جماعت کا نام کیوں نہیں لیا؟ اور کتنی تنظیمیں اہل سنت جماعت کی ہیں یا دیوبندیوں کی ہیں، تو انہوں نے تحریک لبیک کا نام کیوں لیا؟ کہ پاکستان کی حکومت نے، موجودہ حکمرانوں نے پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ یہ ہمارے ملک میں دہشت گرد ہیں، یہ دہشت گردی پھیلاتے ہیں، یہ کیلے کی ریڑھی کو لوٹتے ہیں، یہ بسوں کو جلاتے ہیں، یہ روڈ بند کرتے ہیں، ان کا جو چیئرمین ہے، ان کا جو لیڈر ہے وہ دہشت گرد ہے، اس کو ہم نے جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ تو وہ کس کے اوپر الزام لگائیں؟ خود تو ان لوگوں نے پوری دنیا میں ان کو دہشت گرد ثابت کیا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ انڈیا کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، انڈیا تو ہمارا دشمن ہے۔ تو یہ ہے حکومت کی اصل پالیسی۔ حکومت جیسے کہ اس نے کہا ہے نا، برہان صاحب نے کہا ہے کہ حکومت کسی صورت میں یعنی کہ تحریک لبیک کے امیر کو آزاد کرنا ہی نہیں چاہتی، کیونکہ کچھ بھی پاکستان میں ہو جائے، پاکستان تباہ ہو جائے، پاکستان برباد ہو جائے، پاکستان کے جتنے لوگ ہیں جیل میں چلے جائیں، سب لوگ ایک ہی دن مر جائیں گے، لیکن یورپی یونین ناراض نہیں ہونی چاہیے۔ جو یورپی یونین نے ہم کو ٹاسک دیا ہے، پاکستانی گورنمنٹ عمران خان کو دیا ہے، وہ ہر حال میں پورا ہوگا۔ یہ ہے عمران خان صاحب کا نظریہ، یہ عمران خان صاحب کا اصل مقصد تھا۔ ایک ویڈیو میں عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی سب لوگ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب یو ٹرن لیتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ میں یو ٹرن لیتے لیتے وزیر اعظم بن گیا ہوں،
تو سب لوگ تاڑیاں بجا رہے ہیں, خوشی منا رہے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب آپ نے حکومت میں آنے کے بعد یو ٹرن لینے شروع کیے ہیں. تحریک لبیک کے ساتھ آپ نے کتنے یو ٹرن لیے ہیں, اور آپ نے کہا ہے کہ یو ٹرن لینا تو میں نے لی ہیں, یہ تو بات صحیح ہے, لیکن جو اصل میرا مقصد ہے اس سے میں کمپرومائز نہیں کرتا ہوں. تو یہی میں ہر ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ جو تحریک انصاف کا جو اصل مقصد ہے نا, وہ ہے پاکستان میں لبرلزم کو پروموٹ کرنا, سیکولر ریاست بنانا, فحاشی کو بڑھانا, اسلام کو پیچھے کر کے یعنی کہ یورپ طرز کا پاکستان کو بنانا, یہ اور اقلیتوں کے نام پہ قادیانیوں کو, عیسائیوں کو, سکھوں کو ہر سہولیات دینا, یہ ہے عمران خان صاحب کا اصل مقصد جو اس ویڈیو میں کہہ رہے تھے. اور جو کرپٹ لوگوں کو پکڑنا, لوٹا ہوا پیسہ واپس لے کے آنا, انصاف لے کے آنا, پولیس کو ٹھیک کرنا, کسی کو این آر او نہیں دینا, یہ پورے سیاسی نعرے تھے جس کے اوپر عمران خان صاحب نے این آر او یو ٹرن لے لیا ہے. تو ناظرین, یہ تھی آج کا میں نے اس کے اوپر یہ تجزیہ کیا, اور میں امید سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اتفاق کریں گے. یہ جان بوجھ کے تحریک لبیک کے خلاف ایک گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے, اور ہم کو رب پروردگار سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے. سب لوگوں نے ایک نہ ایک دن جانا ہے, سب لوگوں نے حساب دینا ہے. ہر رات کے بعد صبح کی امید ہے, اور صبح انشاءاللہ ہوتی ہے, اور بہت جلد صبح ہوگی. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.